جزا اللہ عنا محمد معه وأهله وصلی اللہ علی النبی الأمی قال اللہ تبارک وتعالی یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ جل شانہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے بندے اس طریقہ حیات میں جو اللہ جل شانہ نے اپنے بندوں کے لیے تجویز کیا ہے اور جس کا نام دین ہے، دین اسلام، جس کا نام اسلام ہے، اس اسلام کے اندر اللہ رب العزت چاہتے ہیں کہ اللہ کے بندے پورے داخل ہو جائیں۔ اب دیکھیے کہ اگر آپ ایک خادم کو رکھیں اور اس کو کچھ کام اس کو سونپ ڈالیں، ان میں سے کچھ تو وہ کر گزرے اور کچھ چھوڑ دے اور نہ کرے، تو آپ اس کو فرما بردار نہیں کہیں گے۔ یہودی جو تھے وہ کفار مکہ، وہ دین کے اس حصے کو، جس حصے پر چلنے سے ان کی دنیا پر زد نہیں آتی تھی، اس حصے کو اختیار کر لیتے تھے، اور اس حصے کو کہ دین کے اس حصے کو کہ جس پر عمل کرنے سے دنیا پر، چودراہٹ پر، تکبر پر، بڑھائی پر زد آتی تھی، اس کو چھوڑ دیتے تھے۔ تو یہودی دین کے بعض حصوں کو لے لیتے تھے اور بعض حصوں کو ریجیکٹ کر دیتے تھے، عمل میں نہیں لاتے تھے۔ تو یہ یہود کا یہ طریق تھا کہ دین کے ایک حصے کو اختیار کر لینا اور دوسرے حصے کو ترک کر دینا۔ جس حصے کو ترک کیا جا رہا ہے تو کیا آیا وہ دین نہیں ہے؟ وہ اللہ جل شانہ کے احکامات نہیں ہیں؟ وہ اللہ کا بنایا ہوا طریقہ زندگی دین اسلام نہیں ہے؟ تو ہم بھی جب دین کے ایک حصے پر عمل کرتے ہوئے دوسرے حصے پر عمل نہیں کرتے اور اس کو ہم اپنی زندگی میں داخل نہیں کرتے، تو کیا آیا وہ دین نہیں ہے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اسلام میں داخل نہیں ہوئے۔ اسلام کہتے ہیں مکمل طور پر اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینا اور مکمل طور پر اپنے آپ کو، اپنی مرضی کو اللہ کے تابع کر دینا، اللہ کی مرضی کے تابع کر دینا۔ اچھا، اب دیکھیے آپ نے دین کے جس حصے پر عمل نہیں کیا تو کیا وہ غیر ضروری تھا؟ ایک بات۔ دوسرا، کیا وہ دین الہی نہیں تھا؟ دو بات۔ تیسری بات یہ ہے کہ آپ نے اپنی مرضی کی اور وہ بھی اللہ کی احکامات کے سامنے، کہ نماز تو پڑھ لی لیکن سود سے نہیں بچے، نماز تو پڑھ لی اور تہجد بھی پڑھ لی اور مسجد بھی بنا لی، لیکن جو آداب معاشرت ہیں ان کے اندر جو اصول و ضوابط شریعت نے طے کیے ہوئے ہیں، نہ اسراف سے بچے، نہ تبذیر سے بچے، نہ نمائش سے بچے، شادی بیاہ کے اندر لاکھوں ضائع کر دیے، لینڈسکیپ بنانے میں 20-20 لاکھ روپے ضائع کر دیے۔ اب اندازہ لگائیے کہ اس کو کیا کہا جائے گا کہ یہ فرما بردار ہے یا نافرمان ہے، یا یہ اپنے نفس کے تابع ہے، اپنی خواہشات کے تابع ہے، تو یقیناً یہ فرما بردار شمار نہیں ہوگا۔
آپ خود ہی دیکھیے، آپ ایک بندے کو جاب دیتے ہیں اپنے آفس میں، اس کے 10 کام لکھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تمہاری جے ڈی ہے. 10 میں سے دیکھیے وہ 4 کرتا ہے اور 6 چھوڑ دیتا ہے. تو پھر کیا آیا؟ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اوبیڈینٹ ہے؟ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اپنی مرضی کا مالک ہے. تو جس وقت ہم دین کے کسی کو چھوڑتے ہیں تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ غیر ضروری ہے، زائدہ ہے، یا یہ دین ہی نہیں ہے. اب مثلا عورت کے اوپر اللہ جل شاہ نے پردہ فرض کیا ہے. اب جب یہ عورت بالکل بے پردگی کا شکار ہوتی ہے اور اس میں جو اللہ رب العزت کے احکامات ہیں ٹوٹتے ہیں، تو اس کا معنی یہ ہے کہ یہ خدا کے حکموں کو نہیں تسلیم کرتی، یہ دین کو دین اسلام کی حیثیت سے تسلیم نہیں کر رہی. اگر یہ دین کو دین اسلام کی حیثیت سے تسلیم کرتی تو جو امر اللہ رب العزت نے پردے کا دیا تھا اس کے مطابق بن جاتی اور بنا لیتی اپنے آپ کو. اور مزید یہ ہے کہ پھر ایک بات اس سے بھی آگے کہ اگر ایک آدمی دین کے حصے پر اختیار نہیں کر رہا تو شرمندگی سے سر جھکائے ہوئے ہے. یہاں علل اعلان کرٹیسزم ہے پردے کے اوپر اور شریعت کے ظاہر کے اوپر، اور وہ یعنی نوجوان اور وہ مرد جو شرعی لباس اور اسلامی لباس کے پہنے کے دل دادا ہیں اور انہوں نے ظاہر میں بھی سنت کو اپنایا ہوا ہے اور چہرے کو بھی سجایا ہوا ہے. تو اس چیز کو نہ صرف یہ کہ کرٹیسائز کرنا، تنقید کرنا، ناپسند کرنا، ریجیکٹ کر دینا، رد کر دینا، بلکہ اگر ہمارا کوئی بھائی یا بیٹا یا کوئی عورت کا خاوند اگر اس طریقے کو اختیار کرے تو وہ اس کو ناپسند سمجھتی ہے اور وہ سمجھتی ہے کہ یہ کسی کام کا نہیں رہا. افسوس کی بات ہے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابقت اختیار کرے وہ کسی کام کا نہیں رہتا، اور جو مغرب کی امیٹیشن کرے وہ کارآمد ہے. تو یہ بھی بڑی افسوسناک پہلو ہے. تو یہاں پر میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے دین کو جو اللہ کا دین ہے اس کو پورے کا پورا یعنی اڈاپٹ کرنا پڑے گا، پورے کا پورا اس پر عمل کرنا پڑے گا. ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو دین کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. یعنی تم اپنی مرضی نہ کرو، یعنی تم مکمل اپنی مرضی جو ہے اللہ کے حکم اور امر کے تابع کر دو. تو یہ سب سے پہلی بات ہے جو اللہ جل شانہ آپ سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ دیکھو دین کے جتنے احکامات ہیں ان میں عقائد ہیں، ان میں عبادات ہیں، معاشرات ہیں، ان کے اندر معاملات ہیں اور اخلاقیات ہیں. ان تمام 5 شعبوں کے اندر تم اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دو اور سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک اپنے آپ کو دین میں داخل کر دو. جب تم ادخلوا فی السلم کافہ مکمل طور پر دین میں داخل ہو جاؤ گے تو تم اللہ تعالیٰ کے مقبول ترین بندے بن جاؤ گے. تمہیں اللہ تک رسائی ہو جائے گی اور تمہارا زندگی گزارنے کا طریق روز قیامت اسلام کہلایا جائے گا، اور جو اسلام لے کے آئے گا اللہ جل شانہ اسے قبول فرمائیں گے، اور جو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین لے کے آئے گا اللہ اس کو رد کر دیں گے. تو یہ انتہائی کامیابی ہے. اب جس وقت تم دین پہ چلو گے تو سب سے پہلے جو تمہارا دشمن وہ پہلے ہی جو سے دشمن تھا لیکن وہ اب شدید دشمن ہو جائے گا. انہ لکم عدو مبین، یہ تمہارا کھلا دشمن، اوپن اینیمی. آپ ایسے اینیمی کو دیکھیں، ایسے دشمن کو دیکھیں کہ جو آپ کو دیکھ سکتا اور آپ اس کو نہ دیکھ سکتے ہو، تو کتنا خطرناک ہوگا. انویزیبل. تو یہاں سے آپ یہ سوچئے گا کہ اللہ جل شانہ یہ بھی فرما رہے ہیں وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، تم شیطان کے فٹ سٹیپ پر نہ چلنا، ان کے نقش قدم پر نہ چلنا، کیونکہ تم جب نیک اور صالح بنو گے تو شیطان تمہیں وساوس ڈالے گا
نیکی کے راستے سے تمہیں ہٹائے گا اور تمہیں شیطان جو ہے گناہوں کی طرف لے جائے گا۔ تو الذی یوسوس فی صدور الناس، تمہارے قلوب کے اندر ایسے ایسے وساوس ڈالے گا کہ تم گناہوں کی طرف مائل ہو جاؤ گے۔ تو تم اس وقت یہ سمجھ لینا کہ یہ جو وسوسہ ہمارے قلب میں آ رہا ہے، یہی دائیہ گناہ کا، یعنی جو اعمال صالح پر سستی، یہ کس کی جانب سے ہے؟ یہ نفس و شیطان کی جانب سے ہے۔ تو اللہ جل شانہ یہاں پر ایک چیز اور بیان فرما کر یعنی ہمارا ویژن کلیئر کرنا چاہتے ہیں، انہ، یہ جو شیطان ہے وہ تمہارا، لکم، تمہارے لیے، عدو مبین، یعنی یہ فرمایا کہ یہ تمہارا دشمن ہے۔ اب دیکھیے جب آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ ایک شخص دوستی کے روپ میں آ رہا ہے لیکن اندر سے دشمن ہے، تو ظاہر میں تو شکل دوست کی ہے، لذات کی طرف لے جا رہا ہے، لیکن حقیقت میں وہ مہلک دشمن ہے۔ تو جب کسی کا دشمن ہونا واضح ہو جائے کہ وہ دشمن ہے، تو پھر بتائیے اس کی اطاعت کیوں کرتی جائے گی، اس کی مان کر کیوں چلی جائے گی؟ تو فرمایا انہ لکم، تمہارا جو ہے نا یہ شیطان اوپن اینیمی ہے، کھلا دشمن ہے۔ یعنی کھلا دشمن سے مراد ہے کہ چھپ چھپ کر دشمنی نہیں کی، اس نے تو مہلت مانگی ہے کہ میں تیرے بندوں کو بگاؤں گا الی یوم الدین، جہاں تک کہ قیامت آ جائے گی، اور جو تیرے مخلص عباد ہیں صرف وہی میری اس بیکاری سے بچ سکیں گے، باقی تو سارے کے سارے اس لہر میں بہہ جائیں گے۔ تو اس لیے یہاں پر اس آیت کریمہ میں ایک تو یہ گائیڈنس دی جا رہی ہے، ادخلوا فی السلم کافہ، کہ تم دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور تم شیطان کے فٹ سٹیپ پر نہ چلنا، انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا بڑا سخت اوپن اینیمی اور تمہارا صحیح دشمن ہے۔ تو محترم حضرات، یہ ہے کامیابی کا راستہ۔ ایک تو بتا دیا گیا کہ جو دین ہے اس میں پورے پورے شامل ہو جاؤ تاکہ تمہیں پوری پوری فلاح مل جائے، پوری پوری فلاح مل جائے۔ تو تم مومن بن جاؤ، تم اللہ کی احکامات کو تسلیم کرنے کے بعد اپنے آپ کو اللہ کے سامنے سرنڈر کر دو اور اللہ کی مرضی کو اپنے اوپر اوڑھ لو، تو پھر تمہیں اللہ تک کا راستہ مل جائے گا۔ اور دیکھنا اسی دوران تمہیں شیطان آئے گا اور تمہیں طرح طرح کے وساوس ڈالے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ۔ میں آپ کو بتاؤں شیطان کا ایک بہت بڑا وار کیا ہے، بہت بڑا وار، جس سے وہ قلوب کے اوپر شہوات کی اور نفسانیت کی اور ایگو کی، حب دنیا کی ٹنوں غلاستیں پھینکتا ہے۔ وہ ہے کہ موبائل اور انٹرنیٹ، جس کے ذریعے سے شیطان قلوب پر قبضہ کر لیتا ہے اور اس کو اپنا عمل، یعنی اس کا کام ہے لوگوں کو اللہ سے ہٹانا، وہ اور مزید آسان نظر آنے لگتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ہر وقت شیطان سے اور نفس کے شر سے رحمان سے پناہ مانگتے رہیں۔ تو اس کے لیے میں نے آپ کو 3 سیرے بتائے تھے کہ جو شیطان سے پناہ مانگنی ہے وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور اس کے ساتھ یعنی رب لا حول ولا قوت الا باللہ، اور جو نفس سے پناہ مانگنی ہے تو پھر اس وقت اللہ تعالیٰ کا رحم طلب کرنا ہے۔ بے شک یہ سیگا کثرت سے پڑھے، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ جب رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین کثرت سے پڑھتا چلا جائے گا تو اس مبارک کلمات کی برکت سے نفس زیر ہوتا چلا جائے گا، اور جب نفس کمزور اور ضعیف ہوگا اور زیر ہوگا تو شیطان، جس وقت نفس کمزور اور ضعیف ہوگا تو اعمال صالحہ کا کرنا
آسان ہو جائے گا اور شیطان کا وہ پلیٹ فارم نہیں بنے گا. شیطان کا جو پلیٹ فارم ہے وہ نفس ہے. جتنا نفس قوی ہوتا ہے اتنا وسوسہ شیطان کا نفس کو، میں لفظ استعمال کرتا ہوں، اتنا زیادہ اگنائٹ کرتا ہے، اتنا نفس کا شعلہ تیز ہوتا ہے. جیسے آپ دیکھیں کہ اگر مسالہ زیادہ لگا ہو ماچس میں، دونوں جانب لکڑی پہ بھی ہلکی سی رگڑ سے شعلہ بلند ہوتا ہے. تو جس وقت نفس کو طاقت اور قوت ملتی رہتی ہے تو شیطان کا معمولی وسوسہ بھی ایک دم نفس کو اگنائٹ کرتا ہے اور شہوات کو بیدار کرتا ہے، اور یوں آدمی گناہوں کی طرف مائل ہو جاتا ہے. تو شیطان نے تو صرف تیلی لگانی ہوتی ہے، اور جو اصل میں اندر موجود ہوتا ہے وہ مسالہ ہے جو نفس کے اوپر لگا ہوا ہے. اور جس وقت شیطان وسوسہ ڈالتا ہے تو فوراً وہ اگنائٹ ہو جاتا ہے اور فوراً وہ نفس جو ہے وہ اپنے کام کرنا شروع کر دیتا ہے. تو اس لیے یہ سیدھا آدمی کو بہت زیادہ نفس کے شرور سے بچاتا ہے. اس وقت نفس کبھی کیوں ہوتا ہے؟ میں آپ کو عرض کروں کہ نفس کے کبھی ہونے کی بات بھی آپ کو سمجھنی چاہیے. جب نفس میں خواہش پیدا ہوتی ہے تو جب اس خواہش کو فوری طور پہ پورا کر دیا جائے، مثال کے طور پہ نفس میں خواہش پیدا ہوئی کہ میں نے، ایک مثال دیتا ہوں کہ فلاں چیز میں نے کھانی ہے، تو اس کے ساتھ ہی یہ خواہش پیدا ہوئی کہ وہ ہوٹل میں، اس کے ساتھ ہی جناب گاڑی کی چابی پکڑی اور ہوٹل سیدھا چلے گیا اور وہاں سے کھانا کھا کے واپس آ گیا. اب دیکھیں بظاہر کوئی ایسا عمل جو خلاف شرع ہو آپ نے نہیں کیا، نہ ہوٹل میں جانا حرام ہے، نہ کھانا کھانا حرام ہے، نہ گاڑی چلانا حرام ہے، لیکن نفس کی خواہش پر آپ نے اتنی عجلت کے ساتھ عمل کیا، عجلت کے ساتھ، کہ اس سے نفس کو غذا مل گئی. آپ سمجھیں کہ اگر نفس ایک تنے کی مانند ہے، ایک پودے کی مانند ہے، تو آپ سمجھیں کہ جب نفس کے تقاضوں کو پورا کیا جائے، جب نفس کسی شے کا تقاضا کر رہا ہو تو اس تقاضے کو جب اس وقت فوراً پورا کیا جائے تو اس وقت نفس جو ہے نا انتہائی طور پر خوش ہوتا ہے، اور اس وقت نفس موٹا ہوتا ہے، نفس طاقتور ہوتا ہے. آپ سمجھیے کہ نفس کی غذا ہے. جیسے آپ کہہ سکتے ہیں نا کہ بھی ایک پودے کی غذا جو ہے وہ پانی ہے، اور اس پودے کی غذا میں کچھ نائٹروجنس چیزیں ہیں جس کی وجہ سے پودا نشو و نما کرتا ہے. بالکل آپ اسے سمجھیں کہ نفس کی غذا یہ ہے کہ جو اس کے اندر خواہش پیدا ہو، جو تقاضا اس کے اندر ابھرے، اسی وقت اس تقاضے کو پورا کر دیا جائے. جب اس تقاضے کو پورا کر دیا جائے گا تو نفس کا تنا اور نفس کی جڑیں مضبوط اور گہری تک ہوتی چلی جائیں گی. لہذا ضرورت اس چیز کی ہے کہ نفس کی ہر خواہش پر جو جائز ہو وہ عمل نہ کیا جائے. دیکھیں نفس کی وہ خواہشات کہ جو حرام ہیں ان پر عمل کرنا تو کبیرہ گناہ ہے. نفس میں جب حرام خواہشات پیدا ہوں تو ان کا ترک تو لازم اور واجب ہے، اور اگر ان پر ترک نہیں کرے گا، ان میں مبتلا ہو جائے گا، تو نفس کو اتنی قوت ملے گی کہ یہ نفس امارہ تو بس انسان کے اندر نیکی کے خیال کو بھی جمنے نہیں دے گا، اور کوئی عمل صالح بھی نہیں کرنے دے گا، اور مہینوں اس کو گناہوں کے گڑھے میں گرائی رکھے گا. تو یہ تو وہ چیز تھی کہ جو نفس جو حرام خواہش ہے، جب حرام خواہش جو ہے اس کو پورا کرے گا تو اس سے تو نفس کو اتنی تقویت پہنچے گی، اتنی غذا ملے گی،
کہ نفس تو خونخوار درندے کی طرح یعنی اور ایک بہت مضبوط گھوڑے کی مانند شکل اختیار کر جائے گا۔ اچھا، یہاں پر میں نیک لوگوں کا تذکرہ کر رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ جو نفس کی جائز خواہشات پورا کرتے ہیں، تو میں عرض کروں کہ نفس کی جائز خواہشات پورا کرنے میں بھی نفس کو تقویت پہنچتی ہے اور نفس مضبوط ہوتا ہے اور نفس کو تقویت پہنچتی ہے۔ جس وقت نفس کی مخالفت کی جاتی ہے اور نفس کی خواہشات کو پورا نہیں کیا جاتا، اس وقت اس نفس کو ذوق پہنچتا ہے، اس کو کمزوری پہنچتی ہے، یہ ضعیف ہو جاتا ہے۔ اور چاہیے یہ کہ ہر وقت خواہشات نفسانی کے پیچھے نہ پڑا جائے۔ ہاں، وہ خواہشات کہ جو بالکل جائز ہیں اور جس کا پورا کرنا بھی ضروری ہوتا ہے، جیسے کھانا۔ اب پھل تلذذ کے لیے کھایا جاتا ہے، اور اگر کسی نے پھل تلذذ کے لیے کھایا تو اس کی لذت آئی، یہ لذت انشاءاللہ جب اس کے اوپر پڑھ لے گا الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، یا دعا پڑھ لے گا الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا الطعام، تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس سے انشاءاللہ نفس کو نفع نہیں پہنچے گا۔ اس کے اندر شکر کی وجہ سے الحمدللہ اس کی روح اسٹرانگ ہوگی۔ لیکن جب آدمی ہر وقت کھانے پینے کے اندر، چیز بننے سجنے کے اندر، چیزیں خریدنے کے اندر، گھر سجانے کے اندر، اور انہی لذات دنیا اور انہی مرغوبات دنیا اور خواہشات دنیا کے اندر ہی مبتلا رہے گا اور یوں ہی وقت گزرتا چلا جائے گا، تو یقیناً یہ نفس اتنا مضبوط ہو جائے گا کہ اب جب نیکی کا ارادہ کرے گا تو بالکل اس سرکش گھوڑے کی طرح کہ جس کو یعنی سرکشی کے طریق سکھا دیے گئے اور اس کو پالا گیا، اس کا لاڈ اٹھایا گیا، اس گھوڑے کی طرح یہ اپنے سوار کو نیچے گرا دے گا۔ جب بھی کوئی نیکی کا ارادہ پیدا ہوگا تو یہ نفس اس پر عمل درآمد کرنے کے درمیان رکاوٹ بن جائے گا اور شیطان بھی بسا ڈالے گا۔ شیطان کا پلیٹ فارم نفس ہے، تو مجموعی طور پہ شیطان اور نفس مل کر اس کو اعمال صالح سے روک دیں گے، اور اگر وہ اعمال صالح کرے گا بھی تو اعمال صالح بہت لاغر ہوگا۔ کیوں؟ اس نے روح کو لاغر کر رکھا ہے اور اس نفس کے پہلوان کو بہت قوی کر رکھا ہے۔ تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم اس نفس کو قوی نہ کریں، اس کو ہم ضرورت کے مطابق روٹی دیں اور ضرورت کے مطابق اس کی خواہشات پورا کریں، اور زیادہ تر کوشش یہ کریں کہ دنیا کی لذات اور مرغوبات میں زیادہ جی نہ لگائیں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں جی لگائیں۔ جب ساری خواہشات پوری ہو جاتی ہیں اور ہر خواہش کو پورا کرنے کی فکر لگ جاتی ہے، تو پھر آپ یاد رکھیے کہ نفس اتنا اسٹرانگ ہو جاتا ہے کہ پھر اس کو ہر وقت اپنی بات منوانے کی عادت پڑ جاتی ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ یہ شخص جب کوئی اعمال صالح بھی کرتا ہے تو نفس اس کے اعمال صالح کے اندر بھی مداخلت کرتا ہے اور اس کے اندر بھی یہ غیر اللہ کو داخل کر دیتا ہے، جس کے نتیجے سے اس کا جو عمل صالح ہے وہ بھی ناقص ہو جاتا ہے۔ تو آج میں آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ جل شانہ آپ سے اس بات کا تقاضا کر رہے ہیں کہ آپ دین میں پورے کے پورے داخل ہو جائیں۔ ادخلوا فی السلم کافہ، دین میں پورے کے پورے داخل ہو جائیں۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے فٹ سٹیپس پر نہ چلنا۔ انہ لکم عدو مبین، کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا۔
یا باقی انت الباقی، یا باقی انت الباقی۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وسلم۔ لا الہ الا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ لا حول ولا قوة إلا بالله، 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 لا حول ولا قوة إلا بالله۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، رب اغفر وارحم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ لا إله إلا الله، 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 لا إله لا إله إلا الله، 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یا اللہ یا اللہ سدن کی قلوب میں نور قرآن، نور ایمان، نور ہدایت، اپنے صالحین سے اللہ میں سے تکمیل صالح۔ الحمدللہ۔ صلی اللہ علیہ محمد رسول اللہ۔